بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے مکھی کو کیوں خلق کیا؟ آخر اس چھوٹی سی مخلوق میں کون سی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے اس کمزور ترین مخلوق کے متعلق کون سے راز ظاہر کیے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ انسان، جانور، پرندے اور وہ چھوٹے جاندار جنہیں عام طور پر ہم حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جنہیں حشرات الارض کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا کبھی ہم نے سنجیدگی سے سوچا کہ ان چھوٹی مخلوقات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں وجود میں آئی؟ اہل بیت علیہ السلام سے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہی سوالات کیے گئے تھے، اور انہوں نے ان مخلوقات کے بارے میں ایسے حقائق بیان فرمائے جو انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حقائق جن تک عام علم کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کی ایک نہایت چھوٹی مگر حیرت انگیز مخلوق مکھی کے بارے میں گفتگو کریں گے، جسے عربی میں ذباب اور فارسی میں مگس کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کی عمر محدود ہوتی ہے، اور مکھیوں کی نسل میں سے وہ مکھی جو جنت میں داخل ہوگی وہ شہد کی مکھی ہے۔ یہ بات خود اس مخلوق کی اہمیت کو واضح کر دیتی ہے، جسے ہم بظاہر معمولی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ خلیفہ منصور کا وزیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ اسی دوران ایک مکھی بار بار اس کے چہرے پر بیٹھنے لگی۔ وہ وزیر اسے ہاتھ سے ہٹاتا رہا مگر مکھی باز نہ آئی۔ آخر کار وہ سخت پریشان ہو گیا اور امام سے عرض کی، یا مولا، اللہ نے اس قدر تنگ کرنے والی مخلوق کو کیوں پیدا فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہایت گہرا جواب دیا۔ امام نے فرمایا، اللہ نے اپنی اس نہایت کمزور مخلوق کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس کے ذریعے ظالم، جابر اور متکبر حکمرانوں کو ذلیل کیا جا سکے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مکھی بھی اللہ کے نظام میں ایک عظیم مقصد رکھتی ہے۔ روایات میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا غیر معمولی طاقت کا مالک تھا۔ جب اسے اپنی قوت کا احساس ہوا تو وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگا، اور اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا۔ لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اسے اس کے غرور کا انجام دکھایا جائے۔ اللہ نے مکھی کو پیدا فرمایا۔ جب وہ شخص رات کو سونے لگتا تو مکھی اسے مسلسل تنگ کرتی، اس کے چہرے پر بیٹھتی، نیند حرام کر دیتی۔ چند ہی دنوں میں وہ اپنی طاقت اور غرور سے عاجز آ گیا۔ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، جب تم ایک چھوٹی سی مکھی پر بھی قابو نہیں رکھ سکتے تو پھر تکبر کس بات کا؟ یہ سن کر اس نے فوراً اپنے غرور سے توبہ کر لی۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں ذرا سا بھی تکبر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکھی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے چہرے پر جا کے بیٹھے تاکہ اسے اس کی حقیقت یاد دلائی جا سکے۔ جانوروں اور حشرات الارض پر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر کئی کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں، جن میں ان مخلوقات کی زندگیاں، ان کے فائدے اور ان کے اسرار بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ہم سب نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ مکھی کھانے پر آ کر بیٹھتی ہے اور کچھ دیر بعد اڑ جاتی ہے۔ بظاہر یہ ایک ناگوار بات لگتی ہے، مگر
اس کے پیچھے بھی حکمت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر مکھیاں انسان کے کھانے پر نہ بیٹھے تو بہت سے لوگ کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی مفہوم کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ مکھیاں انسان کو بعض خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح طب اہل بیت علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے مکمل طور پر ڈبو دیا جائے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا رکھی گئی ہے۔ یوں اللہ نے اس چھوٹی مخلوق کے ذریعے انسان کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ ناظرین، کتاب عجائب المخلوقات میں مکھی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات درج ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ نے مکھی کی آنکھوں پر پلکیں نہیں بنائی، اسی لیے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کرتی رہتی ہے۔ اسی کتاب میں مکھیوں کی مختلف اقسام کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی قسم کا بھی ذکر ملتا ہے جو کسی جانور کے زخم پر بیٹھ جائے تو اس وقت تک الگ نہیں ہوتی جب تک وہ جانور ہلاک نہ ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ مکھیوں کی خوراک مچھر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنی تخلیق کے مقصد کے تحت زندگی گزار رہی ہے اور اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے نورانی کلام کے ذریعے ہمیں ان مخلوقات کے وہ اسرار سکھائے جو عام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی دوسری مخلوقات پر کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جنہیں آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔